شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، ہمارا جو سلسلہ سٹڈی جو شروع کی جا رہی ہے، جس پر ہمارے کافی سیشن ہوں گے، تو آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی نوٹ بک پر اس کو ترتیب وار لکھتے جائیں، کیونکہ یہ مضمون بڑا اہم ہے، بڑا خاص ہے اور بڑا حساس ہے، بڑا ڈراؤنا ہے، بڑا فکر مندانہ ہے، جس سے اکثر پاسٹر صاحبان جان چھڑاتے ہیں، کتراتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا بریک مضمون ہے اور اس کا ٹاپک جو ہے جس پر ہماری بات چلے گی وہ ہے موت کا موجد کون ہے۔ میرے پاس اس کے بارے میں کلام مقدس میں سے بہت سارے حوالے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اس کو میں کیوں اتنی فکر مندی کے ساتھ آپ کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں، اس پر ہم سٹڈی کریں گے۔ دراصل یہ بات ہے کچھ 1991 کی کہ میرے باپ پر کچھ خادم صاحبان نے ایک پروپوگنڈا کیا ان کی مخالفت کرنے کے لیے۔ میں ان خادموں کے نام نہیں لوں گا، کیونکہ میرا دادا بھی خدمت میں تھا، میرا باپ بھی، اور میں بھی خدمت میں ہوں۔ اب میرے جو بیٹے ہیں وہ بھی خدمت میں ہیں، اور جو پوتے ہیں وہ بھی تالیاں بجاتے اور گاتے ہیں اور ہیبرو میں کچھ آیتیں یاد کر رہے ہیں۔ تو میری امید ہے، آس ہے کہ میرے پوتے بھی خدمت میں ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دادا، پردادا، پتر، پوتا اور آگے پرپوتا بھی خدمت میں، تو یہ ایک ہماری لائن چل رہی ہے۔ تو 1991 میں جو مخالفت کا ایک دائرہ بنا لیا کچھ پاسٹر صاحبان نے کہ بھائی مبارک کو چرچ سے نکال دیا جائے، حالانکہ وہ چرچ بنایا بھی میرے باپ نے اور خدمت بھی ایک دو لوگوں سے شروع کی، اور بعد میں آہستہ آہستہ کلیسیا بڑھتی گئی، اور لاہور کینٹ کے ایریا میں نشاد کالونی میں ایک کنال کے پلاٹ پر چرچ بنایا گیا، بڑا خوبصورت چرچ بنا۔ کیوں مخالفت ہوئی کہ میرے باپ نے ایک بردرن گروپ کے ساتھ، ایک گروہ کے ساتھ الحاق کیا، کیونکہ میرا دادا بھی بھائیوں کے گروہ کا تھا۔ یہ بھائی نام سے چلتے تھے، جو بردرن ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بردرن کہتے ہیں، اور پاکستان انڈیا میں بھائی کہتے ہیں، سکھوں میں بھی بھائی جو گردوارے میں کام کرتے ہیں ان کو بھائی کہتے ہیں۔ بھائی بخت سنگھ نے اس کا آغاز کیا، اس گروہ کا، اور جو سارے سادی طبیعت کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے وہی سکھوں والی ٹرم مسیحت میں بھی لاگو کر دی کہ یہ سارے ایک دوسرے کو بھائی 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 کہنا شروع ہو گئے۔ تو پھر بردرن تھاٹ ختم ہو گئے، بائبل والے تو زمین پر بیٹھنا، دھوتی باندھنا، تالی بجانا، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہی ایک طریقہ عبادت کا خدا کو پسند ہے کہ ہم زمین پر بیٹھیں اور سادے رہیں، اور عورتیں چنی لے کر بیٹھیں
اور جو مرد ہیں وہ دھوتیاں باندھیں، یا جو، کیونکہ پجامے تو اس وقت نہیں تھے اس ایریا میں، ہندو پہنتے تھے لیکن سکھ تو اتنا نہیں کرتے تھے وہ، لیکن کچھا، کنگا، کڑا، کرپان، یہ 5 کاف یہ بائبل میں سے ہی ہیں اصل میں، کہ کچھا، کنگا، کڑا، کرپان اور کیس۔ تو کیس تو بھائی نہیں رکھتے تھے، لیکن کڑا بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ بائبل کے ہی ہیں یہ 5 کاف، 5 ککے، یہ باقاعدہ طور پہ ان کے حوالے ہیں کہ یہ جو سکھوں میں یہ جو 5 ککے آئے ہیں یہ بائبل میں سے لیے گئے ہیں۔ یہ کسی وقت میں اس پر ضرور ایک میسج تیار کر کے آپ کو دوں گا تاکہ آپ کے پاس اس کی بھی سٹڈی ہو، لیکن جو میں بات کر رہا تھا وہ تھی کہ انہوں نے سب نے ایک گروپ بنا لیا کہ ہم بھائی مبارک کو الگ کر دیں اپنے گروہ سے، بھائیوں کے گروہ سے، کیونکہ یہ بڑا سخت طبیعت خادم ہے، یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، یہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے۔ میرے دادے کا بھی یہی طریقہ تھا، میرے باپ کا بھی وہی بن گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرا بھی ایسا ہی طریقہ ہے یا نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت سٹریٹ فارورڈ بولتے ہو۔ تو بھئی یہ خدائی بات ہوتی ہے، یرمیہ بھی سیدھا سیدھا بولتا تھا، اسی وجہ سے اس کو تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہونا استباغی جو تھا اس کا سر قلم کر دیا کیونکہ وہ سیدھی بات کرتا تھا، اور موسیٰ نے سیدھی بات تو نہیں کی لیکن اس نے سیدھا مکہ مار دیا اور بندہ مار دیا۔ داؤد نے سیدھی بات تو نہیں کی لیکن اس نے سیدھا پتھر مار دیا اور جاتی جولیت کو مار دیا۔ تو کئی طرح سے ہم جو مخالفین ہیں ان کا جب سامنا کرتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ دشمن نہیں ہے، وہ جو آپ کے اندر کا جاتی جولیت ہے، وہ جو آپ کے اندر کا ایک باغی ہے، وہ جو آپ کے اندر کا ہیرودیس ہے، وہ جو آپ کے اندر کا کوئی باغی بادشاہ ہے، جب خدا کے خادم ہٹ کرتے ہیں تو وہ مرنے لگتا ہے۔ تو وہ کئی دفعہ خادموں کے اندر بھی ہے، پترس کے اندر بھی تھا، اور یسوع نے کہا کہ اے شیطان دور ہو۔ ایک ہی وقت میں خادم کو بھی ابلیس استعمال کر لیتا ہے، کئی دفعہ وہ پادریوں کو بھی استعمال کرتا ہے، نبیوں کو بھی کر لیتا ہے، رسولوں کو بھی اس نے کیا۔ تو اس سے نہ گھبرائیں کہ میں تو خادم ہوں اور مجھے کبھی نہیں استعمال کر سکتا، وہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہمارے اندر خدا کا روح نہ ہو تو ہم تو کبھی بھی ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس قوت نے، اس طریقی کی قوت نے بھائیوں کے گروپ کو اس طرح سے اپنے اندر قابو کر لیا کہ انہوں نے بہت سارے خادموں کے خلاف مہم جوئی شروع کر دی کہ اس کو بھی چرچ سے نکال دیں، اس کو بھی چرچ سے نکال دیں، کیونکہ اس نے ہمارا نام استعمال کیا۔ تو یہ سوچ سمجھ کر کسی آرگنائزیشن کا، کسی جماعت کا، کسی تنظیم کا اپنے چرچ میں یا اپنے اوپر نام لیں، کیونکہ یہ شروع میں بھیڑ کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور بعد میں وہی آرگنائزیشن بھیڑیے کی شکل اختیار کر کے تو آپ کو کھا جاتی ہیں، آپ کا لقمہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ میرے باپ کے ساتھ اس طرح سے کیا گیا، تو میں نے اس پر توجہ کی کہ کیسے ان کو جواب دیں، کیونکہ میرے باپ نے یہ مضمون شروع کیا تھا کہ موت کا موجد خدا نہیں ہے، خدا نے موت کو نہیں بنایا۔ تو ان کے ہاتھ میں یہ ایک مدعا آ گیا کہ جی بھائی مبارک نے تو خدا کے خلاف بات کر دی ہے، نکلو، جلوس نکالو، میٹنگیں بناؤ، اس کو چرچ سے نکال دو، اس کو آؤٹ کر دو، یہ ایمان کا منکر ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایمان تو مسیح ہے، مسیح ہے ہماری نجات کا منبع، مسیح ہے ہماری ایمان کا راہ، مسیح ہے ہمارے ایمان کی بنیاد۔ لیکن بس جس کے پاس لاٹھی اس کی بھینس،
जिसके पास पैसा उसका सब कुछ। तो भाइयों के पास भी एक वक्त तक तो पैसे नहीं थे, ये अपने चंदे पे गुजरो बसर करते थे। बातों में जो चंदा थोड़ा बहुत होता था उसी पर खादम कनात करता था। बाद में पैसा बाहर से आना शुरू हुआ, तो जब वो पैसा कुछ लोगों को मिला तो भाइयों के गिरोह ने उन लोगों की मुखालफत की और वो इनसे जुदा हो गए। उनको इन्होंने शैतान का टोला कह दिया, उनको निकाल दिया, वो एक अलग जमात बन गई। इनमें से भाइयों के इस ग्रुप में से असेंबली ऑफ गॉड निकल गए और पेंटिकॉस्टल निकल गए, फिर आगे रसूली कलीसिया के साथी बन गए, फिर कुछ ओनली जीसस वाले बन गए। इन सब की बुनियाद, जड़, पत्ता किसी ना किसी तरह से ये इस ग्रोह के साथ चलता मिलता गया और उनके पास जो दूसरे ग्रोह थे उनको थोड़ा बहुत किसी दूसरी जमात ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और ये जो ब्रदरन ग्रुप है जो बैतनिया के नाम से जाना जाने लगा, ये इतने होली हो गए, इतने पाक हो गए कि हमारे अलावा ना तो कोई आसमान की बादशाही में जा सकता है, ना कोई खुदा को समझता है, ना कोई बाइबल को समझता है। हम हैं जो बाइबल को समझने वाले हैं, हम हैं जो खुदा को समझने वाले हैं। हम इनके अंदर बाइबल की अंडरस्टैंडिंग का इतना घमंड आ गया कि पूछिए मत। ये किसी को अपने चर्च में, अपने इबादत खाने में ढोलक नहीं बजाने देते थे, खंजरी नहीं बजाने देते थे, पैगाम नहीं देने देते थे, दुआ नहीं करने देते थे। सिर्फ वही दुआ कर सकता है जो इनकी सोच में, इनके ख्याल में, इनकी गुडविल में है। वो समझदार है, वो पढ़ा लिखा है, वो सेमिनरी से कुछ सीख के आया है, वो कोई खुदा की कॉल पे, बुलाहट पे है। ना ना ना, इनको कोई परवाह नहीं। इनको सिर्फ परवाह है कि जो हमारा भाई है वो भाई भगत सिंह है या कोई भी भाई है, पाकिस्तानी है, वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, बस जो उसने कह दिया सो कह दिया। वो यस्सु की परवाह हो या ना हो, किसी और की परवाह हो ना हो, भाई जी ने ये कह दिया, बस हमने वही मानना है। अभी कल की बात है, मैं एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, तो वहां पर एक जुलूस निकला हुआ है कि जी भाई भगत सिंह की बर्थडे जुलूस निकला हुआ। भाई ये फिर सब नबियों की भी बर्थडे मनाओ, सब रसूलों की भी बर्थडे मनाओ। ये तुमने एक नया मजहब शुरू कर दिया है। वो एक खादम था, उसने खिदमत की, वो चला गया। आज ब्रदर भगत सिंह की सालगिरह मनाओ, कल को ब्रदर बिली ग्राम की मनाओ, परसों को आप बेनिहिन की मनाओ, और फिर तरसों जॉन हैगी की मनाओ, फिर काई होल्टी की मनाओ, फिर ऑरल एडवर्डसन की मनाओ, फिर फलां की मनाओ, फिर फलां की मनाओ। यस्सु को याद रखो या ना रखो, सिर्फ और सिर्फ इनको, इन पादरियों को याद रखो। भाई वो एक चिराग थे, वो एक राह दिखाने वाले थे, वो एक रहनुमा थे। आप पीरी मरीदी वाला काम, ये मुर्शद और मरीद वाला काम ये छोड़ो। तो ये इस टोले ने, इस ग्रुप ने मेरे बाप की मुखालफत शुरू कर दी और इस बात को इतना तूल दिया, तो मेरी मां ने मुझे कहा कि अब क्या किया जाए। तो मेरी मां भी खादमा थी, मेरा नाना भी खुदा का खादम था, मेरे मामू भी खिदमत में थे, और आज मेरे मामुओं के जो बेटे हैं वो भी खिदमत में हैं और उनके चर्चेज हैं। हमारा एक सिस्टम ऐसा बन गया कि शादियां हम लड़कियां भी पास्टर्स से लेते थे और देते भी उन्हीं को थे। मेरा ससुर भी एक कलीसिया का सरगर्म खुदा का खादम रहा और उनकी बड़ी खिदमत रही, तो अब उसकी बेटियां भी खिदमत में हैं।
تو یہ ہے کہ اس طرح سے خدمت چلتی گئی، لیکن انہوں نے اتنا بڑا ایک ایک گروپ، ایک تنظیم، ایک پارٹی بنا لی کہ جو ہماری بات کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملاتا وہ تو سیدھا ہی دوزکی ہے۔ چرچ آف پاکستان والے بھی خدا سے دور ہیں، اینگلیکن بھی دور ہیں، لوتھرن بھی دور ہیں، امریکن مشن بھی دور ہیں، کیتھولک تو ہیں ہی دور، پینتیکاسٹل بھی دور ہیں، رسولی کلیسیا بھی دور ہے، کلوری پینتیکاسٹل بھی، وہی جو ان میں تھے پہلے، جب وہ ان کو چھوڑ گئے تو بس وہ سب کے سب دوزکی، سب کے سب جہنمی، سب کے سب ابلیس کے ساتھی۔ اتنی ان کی مت ماری گئی، جیسے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے گھمنڈ سما گیا ان کے اندر، جیسے حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے گھمنڈ سما گیا، اور بعد میں جن باتوں کے ساتھ یہ دوسرے لوگوں کو برا کہتے تھے، بعد میں وہ تمام باتیں ان میں آ گئی، ان میں بھی بے گروپ بندی ہو گئی، اور اس طرح سے گروپ بندی ہوئی کہ اب جو ان میں ایک پھر نیا گروپ بن گیا، اور اب وہی جو دو گروپ ہیں وہ دوسرے کو کہتا ہے صحیح نہیں، وہ دوسرے کو کہتا ہے صحیح نہیں، وہی جو باتیں کہتے تھے کہ یہ دو شادیوں والوں کو پسند نہیں کرتے، وہی چیزیں ان میں آ گئی، وہی جو دھوکہ، فراڈ، قبضہ گروپ دوسروں میں تھا وہی ان میں آ گیا۔ تو پھر جب میری والدہ نے یہ مجھے کہا کہ اب کیا کریں، تو پھر میں نے سٹڈی کی کلام مقدس میں سے، اور میں نے اس کے تمام تر حوالے ڈھونڈے اور عرق بینی کی کہ موت کا موجد کون ہے۔ اگر میرے باپ نے کہا ہے کہ خدا موت کا موجد نہیں ہے تو پھر یہ موت آئی کہاں سے؟ تو وہی باتیں تمام کی تمام، یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوشگوار بھی کروں، آپ کے پاس بھی اس کی سٹڈی ہو کہ موت کا موجد کون ہے۔ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ موت کس طرح سے یہ سب انسانوں میں پھیل گئی ہے۔ یہ خدا نے موت نہیں بنائی، یہ موت کا موجد جو ہے یہ کون ہے، اور کس نے یہ موت کو اس طرح سے پھیلا دیا ہے خمیر کی طرح پوری دنیا میں، بلکہ پوری دنیا میں کیا، ہر ایک چیز پر یہ جو بربادی آ گئی ہے، جو لعنت آ گئی ہے، یہ کس کے سبب سے آئی ہے، کس کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے وجہ، وجہ کا مطلب ہے چہرہ۔ تو یہ موت کا چہرہ کون ہے، ہمیں وہ چہرہ پہچاننا لازمی ہے۔ ہم بعض دفعہ چہرہ نہیں پہچانتے، ہم سایہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ اس چہرے کو نمایاں کر دوں، اور آپ اس کو ان ڈیٹیل تفصیلاً سمجھ جائیں، اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے فرشتوں میں ابتری پیدا ہوئی، جیسے شاگردوں میں پطرس خدا کی مرضی کے خلاف یسوع کو کہتا رہا خدا نہ کرے، جیسے نبیوں کو کئی دفعہ ابلیس نے استعمال کر لیا، اسی طرح سے اب کے بھی جو ایماندار ہیں، جو اپنے آپ کو مذہب کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے پکیزہ سمجھتے ہیں، ان کے ٹیبل کا کپڑا ذرا اٹھا کر دیکھیں کہ ٹیبل کے نیچے ان کی کیا حرکات ہے۔ میں ان کو ننگا نہیں کرنا چاہتا، اگر ضرورت پڑے تو کر بھی سکتا ہوں، بائی پروف کر سکتا ہوں۔ جو آج ان کے پاؤں پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہیں، یا جو آج ان کی گدی پر بیٹھے ہیں، اگر میں اس گدی کو اٹھا دوں تو ان کو منہ دکھانا شرمندگی کا سبب بنے، یہ منہ نہ دکھا سکے جن کو یہ گدی نشین سمجھتے ہیں، یا خود گدی نشین سمجھتے ہیں، یا خود کو حقدار سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا یہ کام نہیں کہ میں کسی کو ننگا کروں، یہ یسوع کا کام ہے عدالت کرے، یسوع کا کام ہے جج کرے۔ لیکن میں آپ کو موت کے موجد، موت کی وجہ ضرور بتاؤں گا۔ سیشن ختم ہو رہا ہے، آپ جاؤ ذرا پانی پیو، تھوڑے سے فریش ہو جاؤ، پھر ہم باقاعدہ طور پہ اس ترتیب کو آگے لے کے چلیں گے۔ ٹیک کیئر۔